السلام علیکم اسٹوڈینٹس. بیٹا آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ اوکے بیٹا. بیٹا ہم لوگ آرامو سکون پڑھ رہے تھے. آج میں نے اسی کا پہلا پارٹ آپ کو پڑھا دیا تھا، فرسٹ 2 پیج. آج میں نے اس کو آگے سٹارٹ کروا رہی ہوں. اگر آپ کو اس دوران میں کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ نے بیٹا ساتھ ساتھ پوچھنی ہے، ہینڈ ریز کرنا ہے. میاں بیمار ہے، بیگم ڈاکٹر کو بلاتی ہے اور ڈاکٹر یہ بتاتا ہے کہ میاں کو تھکاوٹ کی وجہ سے، کام زیادہ کرنے کی وجہ سے ہلکا پھلکا سا بخار ہو گیا ہے اور تھوڑا سا آرام کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے. بس اتنا سا خیال رکھنا ہے کہ ان کے کمرے میں کوئی شور و غل نہ ہو اور ان کی غذا کا خیال رکھنا ہے. بیوی کوشش کے باوجود گھر میں میاں کے آرام کا خیال نہیں رکھ پاتی اور بار بار کسی نہ کسی وجہ سے اس کو تنگ کرتی ہے. بیٹا کام کے ساتھ ساتھ آرام صحت کے لیے بہت ضروری ہے. جتنا کام کیا جائے، اس میں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ آپ جب کام کریں تو کام کے ساتھ تھوڑا بہت وقت آرام کے لیے ضرور نکالیں. اگر آپ آرام نہیں کریں گے، مسلسل کام کرتے رہیں گے تو بیمار ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد آپ کو زیادہ وقت کے لیے بستر پر رہنا پڑتا ہے ٹھیک ہونے کے لیے. اس سے بہتر ہے کہ کام کے ساتھ ساتھ مناسب وقت جو ہے اپنے آرام کے لیے بھی نکالا جائے اور ساتھ ساتھ اپنی غذا کا بھی خیال رکھا جائے. بیوی یہ دیکھو، یعنی کہ بیوی اپنے شوہر کے پاس انگیٹھی پر ایک رکھ کر جاتی ہے گھنٹی، تاکہ میاں کو ضرورت ہو تو اس کو بلا لے. لیکن جب گھنٹی دیکھتی ہے کہ وہاں پر نہیں ہوتی، اب جس جگہ بیوی رکھ کر گئی تھی، تو بیوی کو غصہ آتا ہے اور پوچھتی ہے کہ یہ کہاں ہے. تو میاں بتاتا ہے کہ یہ میں نے اٹھا کر یہاں سے وہاں رکھ دی تھی، میز پر رکھ دی تھی. یہ دیکھو یہاں انگیٹھی پر رکھی ہے. آپ بتائیں، آپ سے آپ آ گئی یہاں، یعنی اس کو کیا پاؤں تھے اس کے؟ کیا اس کو پاؤں لگے ہوئے تھے کہ یہ خود بخود انگیٹھی پر آ گئی ہے؟ یہ سب حرکتیں اس للو کی ہیں. للو ملازم کمبخت نے، یعنی بد نصیب نے قسم کھا رکھی ہے کہ کوئی چیز ٹھکانے پر نہ رہنے دے گا، اپنی جگہ پر نہ رہنے دے گا. اللہ جانے یہ نامراد میری چیزوں کو ہاتھ لگاتا کیوں ہے. للو ارے للو. پھر ملازم کو زور زور سے آوازیں دینا شروع ہو جاتی ہے اور اسے برا بھلا کہنا شروع ہو جاتی ہے. میاں بیوی کو سمجھاتا ہے کہ بلا وجہ شور نہ مچاؤ. ارے بھائی کیوں نہ حق غل مچا رہی ہو، مطلب شور مچا رہی ہو نہ حق بلا وجہ. گھنٹی رات میں نے خود میز پر سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھ دی تھی. ان میاں بتاتا ہے کہ گھنٹی میں نے اٹھائی تھی اور میز پر رکھی تھی، میز پر سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھ دی تھی. یعنی کہ ان کا بچہ ہوتا ہے چھوٹا، تاکہ وہ انگیٹھی کو اس کو گھنٹی کو بجا بجا کر انہیں تنگ کرتا ہے. تو میاں اس کے پہنچ سے، یعنی کہ تاکہ بچہ وہاں تک نہ پہنچ سکے، اونچی جگہ انگیٹھی پر گھنٹی رکھ دیتا ہے. پھر وہ درد سے کرا رہا ہوتا ہے. تم نے اے ہے وہ کیوں، یعنی کہ تم نے کیوں انگیٹھی پر رکھی تھی گھنٹی. پھر وہ وجہ بتاتا ہے کہ ننا، یعنی ان کا چھوٹا بیٹا جو ہے، وہ بار بار اس کو بجائے جا رہا تھا گھنٹی کو. تو اس سے میرا دم الجھنے لگا تھا، یعنی کہ مجھے بے چینی ہو رہی تھی. مجھے بلایا ہے بیوی جی، للو آ جاتا ہے. کمبخت اتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں، کہاں مر گیا تھا؟ للو گودام سے ریٹھے ڈھونڈ رہا تھا. اب یہ آپ کا ایم ایس کیو بھی ہے. ریٹھے کہاں رکھے ہوئے تھے؟ گودام میں. صبح سویرے کہا تھا کمبخت تجھے، اب تک ریٹھے نہیں مل چکے؟ جی مولت بھی ملے، یعنی مجھے فرصت ہی کہاں ملتی ہے، وقت ہی کہاں ملتا ہے. ادھر گودام میں جاتا ہوں، ادھر کوئی بلا لیتا ہے. ہاں بڑا کام رہتا ہے نا بیچارے کو، سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی. بیچارہ شریف سر کھجانے کو، غریب بیچارہ غریب سر کھجانے کو
فرصت نہیں ملتی، بالکل وقت نہیں ملتا، بھاگ یہاں سے نکل جا کر ریٹھے ڈھونڈ۔ للو جاتا ہے تو یہ گھنٹی یہاں تمہارے سرانے رکھے جاتے ہوں۔ میاں کرا رہا ہے در سے، کواڑ بند کرتی جانا، یعنی دروازہ بند کر کے جانا۔ پیچھے اکیلے میں جی تو نہیں گھبرائے گا تمہارا؟ نہیں، بیوی پوچھتی ہے کہ اکیلے ہوگے تو تمہارا دل تو نہیں گھبرائے گا، پریشان تو نہیں ہوگے؟ میاں تنگ آ کر، نہیں بابا نہیں، جاؤ یہاں سے۔ بیوی، ارے ہاں یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں، ڈاکٹر صاحب کھانے کے لیے کیا کیا چیزیں لکھ گئے ہیں؟ کہاں گیا ان کا لکھا ہوا کاغذ؟ اے لو یہ نیچے پڑا ہے۔ ابھی کہیں کوڑے میں چلا جاتا تو؟ مالٹڈ ملک، نارنگی کا رس، ساگودانے کی کھیر۔ یعنی کہ ڈاکٹر کھانے میں 3 چیزیں لکھ کر جاتا ہے: مالٹڈ ملک، نارنگی کا رس، ساگودانے کی کھیر۔ پھر بیوی اپنے شوہر سے پوچھتی ہے کہ آپ کے لیے میاں سے کہ کیا تیار کراؤں؟ میاں، جو جی چاہتا ہے، جو دل تمہارا چاہتا ہے بس تیار کرا دو۔ بیوی، اس میں میرے دل چاہنے یا نہ چاہنے کا کیا سوال ہے؟ آپ نے کھانا ہے، میں نے تو نہیں کھانا۔ میاں، ساگو دانہ بنا دینا تھوڑا سا۔ ساگو دانہ؟ بیوی، بس اس سے کیا بنے گا؟ یخنی پی لیتے تھوڑی سی۔ چوزے کی یخنی بنوائے دیتی ہوں، قوی چیز ہے، طاقت والی ہے۔ اب یہ بھی آپ کا ایم سی کیو ہے یہاں پر، اس لائن میں بھی یہ ایم سی کیو ہے۔ کھانے میں کتنی چیزیں لکھ کر دی تھی، کون سی چیزیں لکھ کر دی تھی؟ میاں، کیا چیز کی فرمائش کرتا ہے کھانے کے لیے؟ بیوی، کس کی یخنی بنوا رہی ہے؟ بیوی، 2 قدم چلتی مگر میں نے کہا دیر لگ جائے گی یخنی کی تیاری میں، چوزا بازار سے منگوانا ہوگا۔ اس للو کو تو جانتے ہو، بازار جاتا ہے تو وہیں کا ہو رہتا ہے۔ ہوں تو پھر یوں کرتی ہوں، سین میں پھر گاڑی چلانے کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ میاں، ارے بھائی کیا یہ کھٹ پٹ شروع ہو گئی ہے، شور شروع ہو گیا ہے؟ ننھا ہے آپ کا، یہاں سے آپ نے مارک کرنا ہے اس کے لیے، نثر پارے کی تشریح کے لیے یہاں تک۔ یعنی میاں بیمار ہے، گھر میں آرام و سکون کے لیے ڈاکٹر نے اسے نصیحت کی ہے اور گھر میں آرام کے لیے آیا ہے دفتر سے چھٹی لے کر، لیکن بیوی گھر میں آرام و سکون کا خیال نہیں رکھ پاتی۔ جیسے ہی میاں لیٹا ہوتا ہے تو بیوی سے کہتا ہے کہ وہ کمرے سے باہر چلی جائے تاکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لے۔ اسی دوران ان کا چھوٹا بیٹا سین میں کھلونا گاڑی لے کر آتا ہے، اس کے چلنے سے شور پیدا ہوتا ہے۔ تو میاں تنگ آر پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے، کس کا شور ہے؟ آپ نے اسی طرح سے تشریح کرنی ہے۔ تو بیوی اپنے میاں کو بتاتی ہے کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، عید کے روز میلے میں سے یہ کھلونا گاڑی لے کر آیا تھا، اب اس سے ہر وقت کھیلتا رہتا ہے اور کسی طرح سے بھی اس کا دل اس سے نہیں بھرتا۔ دل بھرنا؟ نہ وہ کم وقت ٹوٹتی ہے، نہ ہی یعنی بچے کا اس سے دل بھرتا ہے، دل پر ہوتا ہے، اور نہ ہی یہ گاڑی ٹوٹتی ہے۔ ارے میں نے کہا ننھے، نہیں مانے گا نامراد، نامراد، بدنصیب، کمبخت، بری قسمت والا، چھوڑ اس پھٹ پٹ کو۔ پھٹ پٹ، شور، دیکھو لیے لیے پھر رہا ہے۔ صاحبزادے کا کسی طرح دل پور ہونے میں نہیں آتا، دل پور ہونے میں نہ آنا، دل پور نہ ہونا، دل نہ بھرنا۔ چولہے میں جھونک دوں گی، چولہے میں جھونک دوں گی، جلا دوں گی۔ جب دیکھو لیے لیے پھرتا ہے صاحبزادے کا دل کسی طرح دل پور ہونے میں نہیں آتا، دل پر ہونے میں نہیں آتا یعنی کہ دل نہیں بھرتا۔ چولہے میں جھونک دوں گی، جلا دوں گی اس کمبخت کو۔ اتنا خیال بھی نہیں آتا کہ ابا بیمار پڑے، شور و گل سے ان کی طبیعت گھبراتی ہے۔ بچہ گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، میاں تنگ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن بیوی بچے کو چپ کرانے کے بجائے اسے ڈانٹ ڈپٹ رہی ہوتی ہے، اس اور شور پیدا کر رہی ہوتی ہے۔ بچہ بھی چیخ چلا رہا ہوتا ہے، اس دوران میاں اور تنگ ہوتا ہے
اور بجائے اس کے کہ بیوی جا کر بچے کو خاموش کرائے، اور شور پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح میاں کی طبیعت اور زیادہ گھبراتی ہے۔ میاں ہوں کراتا ہے، کم نہیں ہوا درد؟ ہوں۔ تو میں کیا کہہ رہی تھی؟ کھانا کھانے کا پوچھ رہی تھی۔ پھر ننے کی پھٹ پھٹ کی آوازیں، پھر وہی نہیں مانے گا نامراد، پھر تو جا۔ غصے میں جاتی ہے۔ میاں کراتا ہے، دور سے بیوی کی آواز آ رہی ہے، چھوڑ اپنی یہ پھٹ پھٹ، بچہ رونے لگتا ہے۔ چپ نامراد، اتنا خیال بھی نہیں کہ ابا بیمار ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کے پاس شور نہ ہو، انہیں تکلیف ہوگی۔ چپ، خبردار جو آواز نکالی، گلا گھونٹ دوں گی، یعنی گلا دبا دوں گی۔ بچہ رونا بند کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ کم وقت کا یہ جو کھیل ہے ایسا بے ڈھنگا بے طریقہ ہے، چل ادھر، نہیں چپ ہوگا تو؟ کھینچتی ہوئی اسے لے جاتی ہے زبردستی بچے کو، اور اسی ہنگامے سے، اس شور شرابے سے زچ ہو کر، تنگ آ کر میاں کرائے جا رہا ہے۔ بیوی کی غائب ہوتے ہی کمرے میں جھاڑو پھرنے کی آواز آنے لگتی ہے، چون کر۔ ارے بھائی، یہ گرد کہاں سے آنے لگی؟ مٹی، لا حول ولا قوت، حروف نفرین۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ جھاڑو دے رہا ہوں میاں، کم بخت دفع ہو جا۔ بی بی جی، میاں بی بی جی کا بچہ نکل یہاں سے، کہہ دیا نا اس ملازم کو کواڑ بند کر جا۔ میاں کرا کر چپ ہو جاتا ہے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے اور بجتی جا رہی ہے۔ ارے بھائی کہاں گئی؟ ارے کوئی ٹیلی فون سننے تو آؤ، لا حول ولا قوت۔ خود اٹھتا ہے۔ ہیلو، میں اشفاق بول رہا ہوں۔ میاں کا نام کیا تھا؟ اشفاق۔ اور اس دور میں زیادہ تر پی ٹی سی ایل فون ہوتے تھے اور ایک جگہ فکس رکھے ہوتے تھے اور ان کو وہیں پہ جا کر سنا جاتا تھا۔ اسی لیے اس فون کی گھنٹی بجتی ہے تو اس کو مجبوراً اپنے بستر سے اٹھ کر فون سننے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ بیگم اشفاق کسی کام میں مصروف ہیں، اس وقت کمرے میں نہیں ہیں۔ یہاں کوئی ایسا نہیں جو انہیں بلا لائے۔ میں علیل ہوں، علیل بیمار ہوں۔ کیا فرمایا آپ نے؟ آواز دینے کے لیے ضروری نہیں کہ گلا بھی خراب ہو۔ آپ پھر کسی وقت فون کر لیجیے گا۔ میں نے عرض کیا نا کہ چونکہ میں بیمار ہوں، کمرے سے باہر نہیں جا سکتا۔ زور سے فون بند کرتا ہے۔ بد تہذیب، گستاخ کہیں کی ہوں۔ یعنی کہ میاں کمرے میں آرام کے لیے لیٹتا ہے، لیکن بیمار ہونے کے باوجود اس کا کوئی خیال نہیں رکھ پا رہا۔ فون بجتا ہے، فون مجبوراً اسے ہی اٹھ کے سننا پڑتا ہے۔ وہ بیوی کی کسی سہیلی کا ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے انہیں بلاؤ، تو آگے سے کہتا ہے میں بیمار ہوں اور میں باہر نہیں جا سکتا، آپ پھر فون کر لینا۔ لیکن وہ آگے سے مطلب بحث کیے جا رہی ہوتی ہے، جس سے میاں تنگ آ کر فون بند کر دیتا ہے۔ بیوی، مجھے بلایا تھا آپ نے؟ میاں، اتنی آوازیں دی لیکن آپ نے سنی نہیں۔ بیوی کہتی ہے توبہ توبہ، آپ لیٹ جائیں، میں گودام میں چلی گئی تھی کیونکہ للو کو ریٹھے نکال کر دے رہی تھی۔ بلایا کیوں تھا یہ تو بتا دیں۔ پھر ساتھ ہی ہم سائے کے گھر سے گانا گانے کی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں۔ میاں بتاتا ہے کہ فون تھا آپ کا کسی کا۔ کس نے کیا تھا؟ ہوگا کوئی، مجھے اب نہیں پتا کہ کون تھا۔ بیوی، جب اٹھ ہی گئے تھے تو نام بھی پوچھ لیتے، کوئی اس میں نام پوچھ لینا گناہ تھوڑا ہی تھا۔ میں نے کہہ دیا نا پھر کر لیں گے فون۔ مفت کی الجھن میں، پریشانی میں ڈال دیا۔ اللہ جانے کون تھی اور کیا چاہتی تھی۔ ارے بھائی، کوئی ایسا ضروری کام نہیں تھا، اور نہ مجھے پیغام دیتی۔ خدا کے لیے ان ہمسائے کے صاحبزادے کا ہارمونیم اور گانا بند کراؤ، میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ اب اسے کیوں کر روک دوں؟ بابا ایک دفعہ لکھ کر بھیجو، میں بیمار ہوں، ڈاکٹر نے کہا ہے میرے لیے آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ ایک روز یہ صاحبزادے نے نغمہ سرائی نہ فرمائی، یعنی گانا نہ گایا تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم نہیں ہو جائے۔ کہہ تو دیتی ہوں مگر کہیں چڑ نہ جائیں، تنگ نہ آ جائیں۔ مناسب الفاظ میں لکھو نا۔ کراتا ہے، پھر ساتھ ہی بے سرے گانا بجانے کی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں۔ میاں کرا رہا ہوتا ہے، بچہ رو رہا ہوتا ہے، ساتھ ہی بچے کے گر پڑتا ہے، اس کے خون نکل آتا ہے۔ ادھر بیوی ہمسایوں کا نام خط لکھ رہی ہوتی ہے۔ آئی چپ ہو جا۔ اب یہاں پر کہ ہمسایوں کے نام کیا لکھ رہی ہوتی ہے؟ خط لکھ رہی ہوتی ہے۔ یہ بھی ایم سی کیو ہے۔ کراتے ہوئے، یک نہ شد دو شد، یعنی ایک نہیں دو دو مصیبتیں، ایک نہیں دو۔ یک نہ شد دو شد، ایک نہیں دو، زیادہ مصیبتیں۔ توبہ، آپ تو بکھلا پریشان ہو جاتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں خط لکھ رہی ہوں، بچے کو چپ کرا سکتی ہوں؟ نامراد چپ ہو جا، خون نکل آیا تو کیا قیامت آ گئی؟ ابھی آ رہی ہوں، 2 سطریں لکھ لوں، 2 سطریں تھوڑا سا لکھ لوں۔
ختم نہیں ہوا خط، جانے کیا دفتر لکھنے بیٹھ گئی ہو، دفتر لکھنے، بہت زیادہ لکھنا، کتاب لکھنے، بہت کچھ لکھ دینا، ابھی ہوا جاتا ہے ختم۔ اسی شور و غل میں یعنی کہ ایک فقیر کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، بال بچے کی خیر رائے مولا کچھ مل جائے فقیر کو، یعنی آپ کے بال بچوں کی خیریت ہو اور اللہ کے نام رائے مولا، اللہ کے نام کا کچھ مل جائے کرا کر، بس انہی کی کسر رہ گئی تھی، کمی رہ گئی تھی۔ تو اب میں تو اسے بلا کر نہیں لے کر آئی، یعنی بیوی میاں سے کہتی ہے کہ اگر فقیر آیا ہے تو یہ میں تو نہیں بلا کے لے کے آئی، ارے تو خدا کے لیے اسے رخصت تو کراؤ، مطلب واپس تو بھیج دو، او ہو ارے للو، پھر وہ ساتھ ہی للو ہاون دستے میں اوکھلی اور موسل یعنی چٹو وٹا، اس میں وہ ریٹھے کوٹنا شروع ہو جاتا ہے، ساتھ ہی بچہ رونا شروع ہو جاتا ہے، ادھر ہمسائے کے گھر سے گانے گانے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، گلی میں فقیر آوازیں لگا رہا ہوتا ہے، اور یعنی کوٹنے کی آوازیں، دھمک شور، تو میاں ہائے توبہ توبہ یعنی معافی مانگنا شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے توبہ معاف کرو، ارے نامراد ریٹھے پھر کوٹ لینا، پہلے اس فقیر کو بھیج دو، ساتھ ہی بیوی کی للو جو ہے وہ اس کی آواز نہیں سنتا، میاں جلدی جلدی کراتا ہوا گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے، میری ٹوپی اور شیروانی دینا، ٹوپی اور شیروانی، وہ کیوں، ہاں میں دفتر جا رہا ہوں، ابھی دفتر جا رہا ہوں، اے ہے وہ کیوں، رام و سکون کے لیے۔ بیٹا اس میں آپ نے جو پہلا پیراگراف لکھنا ہے نثر پاری کی تشریح کے لیے، وہ آپ نے یہ لکھنا ہے کہ یہ پیراگراف، یہ نثر پارہ آرام و سکون سے لیا گیا ہے، یہ نثر پارہ سبق آرام و سکون سے لیا گیا ہے۔ آرام و سکون سید امتیاز علی تاج کا ایک مزاحیہ ڈرامہ ہے، اور اس ڈرامے میں انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں یا ہمسائے میں کوئی بیمار ہو تو اس کے آرام و سکون کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس ڈرامے میں میاں اشفاق احمد بیمار پڑ جاتے ہیں، لیکن ان کی بیوی ان کے آرام و سکون کا خیال نہیں رکھ پاتی۔ اس ڈرامے میں میاں بیمار ہیں اور بیوی ان کے آرام و سکون کا خیال نہیں رکھ پاتی، ڈاکٹر کو بلاتی ہے، ڈاکٹر آ کر میاں کا معائنہ کرتا ہے، انہیں غور سے دیکھتا ہے اور بیگم صاحبہ کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ گھبرانے اور فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لگتا ہے تھکاوٹ کی وجہ سے انہیں ہلکا سا بخار ہو گیا ہے، انہیں دوا سے زیادہ آرام کی ضرورت ہے۔ اب اس میں اس کے بعد آپ نے یہ جو کوسچن آنسر ہیں آپ کے نوٹس میں لکھے ہوئے ہیں، وقت، ان کے واحد کے جمع، جمع کے واحد آپ نے بتانے ہیں۔ اب آپ کا سمارٹ سلیبس جو ہے، آپ کے واحد جمع مذکر مونث غلط درست، یہی جو آپ کے ایکسرسائز میں ان میں سے ہی زیادہ چانسز ہیں آنے کے، اور آپ نے ان کو بہت اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ جب آپ ایم سی کیو یاد کریں تو ایم سی کیو سے پہلے یہیں سے واحد جمع مذکر مونث اچھی طرح یاد کریں۔ وقت، اوقات، ضرورت، ضروریات، ضرورت، ضروریات، ہدایات، ہدایت، ہدایات، ہدایت، غذا، اغذیہ، غذا، اغذیہ، طبیعت، طبائع، طبیعت، طبائع، ہمسایہ، ہمسائے، ہمسایہ، ہمسائے، ہمسایہ، اس کے آگے مذکر اور مونث لکھے گئے ہیں۔ مذکر مونث میں بیگم، میاں، بیگم، میاں، ابھی آپ نے اس پورے چیپٹر میں پڑھا ہے بیگم اور میاں کا لفظ، بیگم، میاں، بیوی، خاوند، بیوی، خاوند، فقیر، فقیرنی، فقیر، فقیرنی، ملازم، ملازمہ، ملازم، ملازمہ، بچہ، بچی، بچہ، بچی۔ میرے ابو دفتر سے واپس لوٹ آئے ہیں، اس میں سے واپس کاٹ دیں، میرے ابو دفتر سے لوٹ آئے ہیں، ڈاکٹر نے مریض کو دوا دی، حمزہ چھوٹی یا ای کاٹ دیں،
ڈاکٹر نے مریض کو دوا دی۔ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ یہ میز پرانا ہو چکا ہے، اس کی جگہ آپ لکھیں گے یہ میز پرانی ہو چکی ہے، پرانا کی جگہ پرانی ہو چکی ہے۔ نوکر نے کمرے میں جھاڑو دی، دیا کی جگہ دی۔ انسان کو بہت زیادہ فکر مند نہیں رہنا چاہیے۔ درست۔ شور و گل کا مریض پر کوئی اثر نہیں ہوتا، غلط۔ تھوڑا سا وقت آرام کے لیے نکالنا ضروری ہے، درست۔ ہمیں ماحول کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے، درست۔ صرف تھکان کی وجہ سے حرارت نہیں ہو سکتی، غلط۔ ہو سکتی ہے، دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے، درست۔ بغیر آرام کیے محنت کرتے چلے جانے سے صحت خراب ہو جاتی ہے، درست۔ غذا کے معاملے میں احتیاط کی ضرورت نہیں، غلط۔ غذا کے معاملے میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ گرد و غبار سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے، درست۔ انسان کے لیے آرام و سکون بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کام، درست۔ آگے آپ کے یہ اعراب ہے، تردد، اس کو پڑھنا ہے تردد۔ تے کے اوپر بھی زبر، رے کے اوپر بھی زبر، اور دال کے اوپر شد اور پیش آ جائیں گے، تردد۔ آگے آپ کا لفظ معائنہ، میم کے اوپر پیش اور عین کے اوپر زبر، حمزہ کے نیچے زیر، معائنہ، نون کے اوپر زبر، معائنہ۔ آگے مطلق، میم کے اوپر پیش، لام کے نیچے زیر، مطلق۔ شور و غل، شین کے اوپر بھی پیش، رے کے اوپر بھی پیش اور غین کے اوپر بھی پیش، شور و غل۔ تقویت، تے کے اوپر زبر، واو کے نیچے زیر اور یہ کے اوپر شد اور زبر، تقویت۔ مقوی، میم کے اوپر پیش، کاف کے اوپر زبر اور واو کے اوپر شد اور نیچے زیر، مقوی۔ سبق آرام و سکون کے مصنف کا نام ہے سید امتیاز علی تاج۔ ڈاکٹر کے مطابق میاں کو کیا بیماری تھی؟ تھکان اور حرارت۔ میاں کتنے بجے دفتر جایا کرتے تھے؟ صبح 10 بجے۔ ڈاکٹر نے میاں کو کس بات کی تاکید کی تھی؟ خاموش لیٹے رہنے کی۔ سبق آرام و سکون میں گھریلو ملازم کا نام کیا تھا؟ للو۔ گھنٹی کس نے میز سے اٹھا کر انگیٹھی پہ رکھی تھی؟ میاں نے۔ میاں کا نام اشفاق۔ ملازم کیا چیز کوٹ رہا تھا؟ ریٹھے۔ تردد کی کوئی بات نہیں، میں نے بہت اچھی طرح سے معائنہ کر لیا، میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ اتنا کام نہ کیا کرو کہ نصیب دشمنہ صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ خاموشی، مریض کے کمرے میں شور و غل نہیں ہونا چاہیے۔ خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے۔ اللہ جانے یہ کون اللہ مارا میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ اللہ ماروں کو اتنا بھی خیال نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے۔ میں نامراد کو 20 مرتبہ کھلا چکی ہوں کہ میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ میں نامراد کو 20 مرتبہ کھلا چکی ہوں کہ صبح سویرے ہو جایا کرو۔ نامراد نے کمبخت نے قسم کھا رکھی ہے کہ کبھی کوئی چیز اپنے ٹھکانے پر نہ رہنے دے گا۔ بیچارے کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی۔ صاحبزادے نے نغمہ سرائی نہ فرمائی تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائے گی۔ اب بیٹا آپ نے یہ چیپٹر پڑھ لیا ہے اور اب اگر اس میں سے آپ کو کوئی کوشچن کرنا ہے، کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور اریج رضا، آپ نے آج پیپر جمع کروائے ہیں تو اس میں آپ کا اردو کا پیپر نہیں ہے۔ اور سجل، میں نے آپ کا رجسٹر چیک کر لیا ہے۔ جی بیٹا، آپ میں سے کون کوشچن کرنا چاہتا ہے؟ کوئی کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو بتائیں۔
ٹائم جو آپ کا اینڈ ہونے والا ہے بتائیں. کس نے کوئی کوشچن پوچھنا ہے بیٹا؟ عریج رضا آپ کا پیپر نہیں تھا، آپ نے سن لیا ہے. اور سجل آپ کا کام میں نے چیک کر کے عریج کو رجسٹر دے دیا. باقی بھی بچے اگر اپنا کوئی کام چیک کروانا چاہیں تو لا کے مجھے چیک کروا سکتے ہیں. اور آپ لوگوں نے پیپر میں جن باتوں کا کہا گیا ہے کہ ان کا خیال رکھنا، ان کا بیٹا رکھنا ہے. ٹائم ختم ہوتا ہے. اوکے، اللہ حافظ. آپ میں سے کسی نے کوئی کوشچن نہیں کرنا؟